پروردگار بہروں بر، پروردگار بہروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں روزانہ ہم کم از کم ایک آیت قرآن کریم کی لیتے ہیں اور اس آیت پر تفصیلی گفتگو فرماتے ہیں ہمارے ملک کے ایک ممتاز عالم دین، ایک مفسر قرآن، شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک۔ آج قرآن کریم کی یہ آیت یا یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں؟ ہم اپنے علماء کے جتنے بھی شکر گزار ہو جائیں وہ کم ہے۔ خواتین و حضرات، آج سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80، چھوٹی سی آیت ہے، بڑے بڑے موضوعات، شان نزول پر بھی بات کروائیں گے، ہجرت کا موقع ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ ایک دعا سکھا رہا ہے، وہ دعا قرآن کریم کا حصہ پھر اللہ بنا دیتا ہے، یعنی قیامت تک یہ دعا پڑھی جاتی رہے گی۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ کل آیت یہاں پر وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي، تو یہ آپ سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے، تو یہ فرمایا جا رہا ہے یا دعا سکھائی جا رہی ہے؟ یہ بھی ہم ایک سوال رکھیں گے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي، مدینہ پہلے، وَأَخْرِجْنِي، مکے کو بعد میں رکھا جا رہا ہے، اس پر بھی بات کروائیں گے۔ یہ دعا ہے یا بشارت؟ ہجرت فتح کا دیباچہ ہوتی ہے، ہجرت ہو رہی ہے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہوئے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھا دی۔ اب وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، اللہ سکھا رہا ہے۔ تو اقتدار کو مددگار، تو اقتدار کا حصول دین کا مطلوب ہے، مقصود ہے، یا اخلاقیات کی بنیاد پر دین چلتا رہے گا، اور جو دین حاصل کرے گا یا مشرف اسلام ہوگا، اپنے لیے جو بھی نظام چاہتا ہے وہ اپلائی کر دے گا، یا یہ آیت کسی اور نظام کی بات کر رہی ہے، وہ نظام جو اللہ زمین پہ دیکھنا چاہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا یا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اس پر بھی ہم بات کروائیں گے۔ ہمارے ملک کے ممتاز عالم دین، مفسر قرآن تشریف فرما ہیں کراچی میں ہمارے ساتھ محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب۔ شیخ صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت نکالا۔ شیخ صاحب بہت مصروف آدمی، کراچی، لاہور، اسلام آباد وغیرہ وغیرہ کئی شہروں میں بالکل بٹے ہوئے ہیں، کبھی کبھی ابھی کراچی آنے لگے ہیں تو ہم فوراً پکڑ لیتے ہیں شیخ صاحب کو کہ شیخ صاحب تشریف لائیے اور ہمیں بھی کچھ سکھائیے۔ شیخ صاحب شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ۔ شیخ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ
واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا صدق اللہ العظیم۔ اور دعا کیجئے کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ خواتین و حضرات، محترم شیخ صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کوئز کمپٹیشن۔ کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کس شہر میں ہوئی تھی؟ درست جواب مکہ مکرمہ میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، کس ملک کو پیغمبروں کی زمین کہا جاتا ہے؟ سعودی عرب کو، فلسطین کو یا عراق کو؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923258250194۔ شیخ صاحب، اس سے پہلے کہ میں اس آیت پر آپ سے تفصیلی بات کرواؤں، اس سے پہلے کہ وہ کیا ماحول ہے، کن حالات میں یہ آیت اللہ نازل فرما رہا ہے، ذرا سا پس منظر اور اس کے بعد اس آیت کا نزول۔ میں نے سوال یہ رکھا تھا، میں چاہتا ہوں آپ اس پہ ضرور بات کریں کہ یہ دعا ہے یا بشارت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی صاحب جزاک اللہ خیراً۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80، اور آپ نے فرمایا کہ کس ماحول میں اس کا نزول، اور کس پس منظر کے ساتھ، اور کس تسلسل کے ساتھ۔ پہلی وہی آتی ہے نبی اکرم علیہ السلام پر، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کی ماں ورقہ بن نوفل کے پاس حضور کو لے جاتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورقہ بن نوفل تورات کے جاننے والے تھے، پہچان گئے یہ وہی ناموس، وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا تھا۔ اور ورقہ بن نوفل نے کہا تھا کہ کاش اس وقت میں زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو اپنے علاقے سے نکال دے گی۔ اللہ اکبر۔ کہا میری قوم میری سازی کرے گی؟ انہوں نے صادق کہا، امین کہا، امانت رکھوائی، فیصلے کروائے، حجر اسود کے نصب کیے جانے کا معاملہ۔ ہاں، جس نبی نے اپنی قوم کے سامنے توحید کی دعوت رکھی، بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی بات رکھی، اس قوم کے لوگوں نے نبی کی دشمنی اختیار کی معاذ اللہ، اور جان تک کے درپے ہو گئے۔ یہ تو پہلی وحی کے نزول کے بعد کا واقعہ ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے۔ ایک اور پہلو بھی سامنے رہے، اشارتاً بھی آپ نے بات کی، بعد میں بھی کلام ہو جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو کس مشن کے لیے بھیجا گیا؟ سورہ صف کی آیت نمبر 9 ہے، سورہ فتح کی آیت نمبر 28 ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا، مکمل ہدایت نامہ قرآن حکیم دے کر، اور دین حق دین اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں۔ آپ جو بڑا پیارا جملہ فرماتے ہیں نا کہ دین دندناتا ہوا آتا ہے، اور وہ چھوٹے چھوٹے جھوٹے جو خدا بنے بیٹھے زمین پر ان کو چیلنج کرتا ہے، اور پیغمبر کی دعوت توحید وقت کے ظالموں اور جابروں کو ایڈریس کرتی ہے، اور وہ بندوں کی غلامی سے نکال کر رب کی غلامی میں لانے کی جد و جہد کرتے ہیں۔ اور دین دندناتا ہوا آتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دین کا رویہ کبھی معذرت خواہانہ نہیں ہوتا۔ بالکل، الحق یعلی ولا یعلی علی، کہ حق غالب ہونے کے لیے آتا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آتا۔ مکے کے 13 برس اللہ کے نبی علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، جو ابو جہل کو سمجھ آ گئی تھی بات، ابو لہب کو بھی سمجھ آ گئی تھی، ان لوگوں کو پتا تھا کہ 360 جو رکھے ہوئے نا ان میں کچھ نہیں، مگر ساری عرب سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ پیسہ پیش کرتے ہیں، ہماری تجوریاں بھرتی، ہماری معیشت بڑھتی ہے اس سے،
ہمارے مفادات اس کے ساتھ وابستہ ہیں، اگر ایک کو مان لیں گے تو یہ سارا ہمارا دھندا ختم ہو جائے گا۔ یہ اچھی طرح ابو جہل کو پتا تھا، یہ اچھی طرح ابو لہب کو پتا تھا، یہ اچھی طرح سرداران قریش کو پتا تھا۔ جی ہاں۔ کبھی وہ جان کے دشمن ہوئے، کبھی ہجرت حبشہ کا معاملہ آ گیا، جب ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تو حضور علیہ السلام نے اجازت دی، صلی اللہ علیہ سن 5 نبوی کی بات ہے۔ پھر شیب ابی طالب کی بات آ گئی، اور اب آخری جو سال ہے یعنی فتح ہجرت مدینہ سے قبل جان کے دشمن ہو گئے۔ سومسوں کی ہجرت کی جو رات ہے، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ عرب سرداران قریش نے ایک پلان بنایا کہ ہر قبیلے سے ایک بڑا پیش ہو جائے اور یک بار کی معاذ اللہ حملہ کر کے ان کو شہید کر دیں، تاکہ پھر جب بنو ہاشم ہم سے بات کریں گے تو ان کا حوصلہ نہیں ہوگا ہم سے ٹکرانے کا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے درمیان میں سے سورہ یاسین کی آیت کریمہ تلاوت کرتے ہوئے تشریف لے گئے تھے۔ تو پس منظر کیا ہے، جب جان کے لوگ دشمن ہو گئے، کیوں دشمن ہو گئے؟ جو کل صادق کہتے تھے، کل امین کہتے تھے، اپنے فیصلے کرواتے تھے، اپنی امانتیں رکھواتے تھے، حجر اسود کے نصب کیے جانے کے موقع پر تلواریں نکل آئی تھی، وہ فیصلہ حضور نے کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ان کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی گئی کہ لا الہ الا اللہ، تو وہ ان کو سمجھ آ گئی تھی بات۔ وہ اپنے باطل مشرکانہ کافرانہ نظام کو بچانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اس حق کی مخالفت کے لیے۔ حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر کو شہید کیا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہکتے انگاروں پر لٹایا گیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سینے اتھر پر بھاری پتھر رکھا جا رہا ہے، غلاموں اور کنیزوں کو زد و کوب کیا جاتا تھا۔ مارنے والے کہتے تھے اس لیے نہیں چھوڑ دیا کہ رحم آ گیا، تمہیں مارتے مارتے تھک گئے اس لیے تمہیں چھوڑ دیا۔ اور مکے کے 13 برس کیا حکم تھا؟ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو۔ اور مکے کے 13 برس کیا تعلیم تھی؟ واصبر وما صبرک الا باللہ، صبر کیجئے، اور ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی، واصبر فانک باعیننا، آپ صبر کیجئے بے شک آپ ہماری نگاہوں کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس تناظر میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اولاً پھر صحابہ کرام کو بھی اجازت دی۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ یثرب میں بات پہنچ رہی تھی، سارے عرب سے لوگ حج کرنے کے لیے تو آتے تھے، حج تو چلا رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کے دور سے، اس میں بگاڑ پیدا ہو گیا تھا اعمال میں کچھ، جس کی بعد میں حضور نے اصلاح فرمائی۔ تو 1 سال 6 افراد آ گئے، 1 سال 12 افراد آ گئے، اور آخری سال 75 افراد آ گئے۔ ہجرت سے پہلے کی بات ہو رہی، اور حضور کو دعوت دیتے صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیغمبر ہمارے پاس تشریف لائیے، ہم اپنی جان اور گھر والوں سے بڑھ کر آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور اب اللہ نے اجازت بھی دی، یہ بڑا اہم نقطہ ہے، پیغمبر کے لیے اللہ کی طرف سے واضح حکم کا آنا ضروری ہے، تب وہ اپنے مقام کو چھوڑ کر جاتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں۔ وہ ہجرت کا حکم بھی آ گیا، اور آپ ظہر کے بعد، جو کہ معمول کے حوالے سے قیلولے کا وقت تھا، ظہر کے بعد صدیق اکبر کے پاس گئے رضی اللہ عنہ، اور بتا دیا کہ خوشخبری آ گئی اللہ کی، بلکہ خوشخبری سنائی کہ اجازت آ گئی۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، میں نے بہت 2 تگڑی فربا اونٹنیاں تیار کر رکھی ہیں۔ بہرحال پھر یہ اللہ کی طرف سے واضح حکم آیا، صحابہ میں سے بہت سارے پہلے جا چکے، اور اب حضور علیہ السلام صدیق اکبر کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں ہجرت مدینہ کے تعلق سے۔ اس موقع پر اس تناظر کو دیکھیں، اس پس منظر کو دیکھیں، حضور کے مشن کی جد و جہد کو دیکھیں۔ اس کے تناظر میں اب جب جان کے لوگ درپے ہو گئے تو اللہ کی طرف سے اجازت آنے کے بعد حضور ہجرت فرما رہے ہیں۔ یہ تو اس آیت کریمہ کا ایک پس منظر کہیں، شان نزول کہیں، ماضی کے واقعات کے ساتھ اس کا تسلسل کہیں، اور پھر یہ آیت کریمہ آتی ہے، اور عجیب شان ہے اس کی۔ جیسا آپ نے انٹرو میں فرمایا، یہ دعا سکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ دعائیں قرآن حکیم میں یوں بھی نقل ہوتی ہیں، ایمان والے یوں کہتے ہیں یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ایمان والے یوں دعا کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے یوں دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیوی اور اولاد کی طرح سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اللہ ان دعاؤں کو نقل فرماتا ہے کہ نیک بندے یوں دعائیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نقل فرماتا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ دعا نقل فرما رہا ہے۔ مگر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دعا تعلیم فرماتا ہے قل کے لفظ کے ساتھ۔ مشہور آیت ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور اے نبی علیہ السلام یہ دعا کیجئے، اے میرے رب مجھے علم کے اعتبار سے بڑھا دیں۔ یا کبھی عموم کے اعتبار سے سکھایا گیا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْہُمَا كَمَا رَبَّيَانِی صَغِیرًا، اور یوں کہو، یہ عموم کے اعتبار سے ترجمہ کہ اے میرے رب میرے ان دونوں ماں باپ پر رحم فرما، کہ جس طرح میں چھوٹا تھا تو شفقت کے ساتھ انہوں نے میرے ساتھ محبت کا شفقت کا معاملہ کیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح یہاں دعا حضور کو سکھائی جا رہی ہے۔ تو اللہ ایک دعا نقل فرمائے قرآن حکیم میں، بڑی بات۔
پیغمبر کی دعا نقل فرمائے بڑی بات، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا، اور اللہ عموم کے اعتبار سے کسی کو تعلیم فرمائے تو یہ دعا کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، اور جب اللہ امام الانبیاء کو تعلیم فرمائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس دعا کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ ایک نقطہ ابھی یہی ہو جائے کہ یہ دعا ایک خاص تناسب میں تو ہم سمجھ رہے ہیں، البتہ اہل علم نے لکھا اس کو عموم کے اعتبار سے بھی مانگا جا سکتا ہے۔ اب عموم میں کہاں سے نکالا جانا اور کہاں داخل کیا جانا ہوگا اس کی تفصیلات ہوگی، البتہ سکھائی حضور کو گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہجرت کے تعلق سے سکھائی گئی ہے، بجا ہے۔ البتہ اس دعا کو مختلف امور کے اعتبار سے بندے اپنے معمولات میں بھی شامل رکھ سکتے ہیں۔ یہ بھی نقطہ اہل علم مفسرین نے اس آیت کریمہ کے ذیل میں یہ خاص پہلو بیان کرنے کے بعد عام نقطہ بھی عموم کے اعتبار سے بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ قرآن کریم کی اس دعا کی جو برکتیں ہیں جی وہ ہم نے دیکھی پڑھی، تو یہ زندگی کے کسی بھی معاملے میں یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، اچھا اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں نے ایک انٹرو میں ایک جملہ بیان کرنے کی کوشش کی تھی، یہ اللہ جیسے آپ نے فرمایا کہ اللہ دعا سکھا رہا ہے، الفاظ اللہ کے ہیں، ادا کر رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجَعَلْ مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ یہ محض دعا ہے یا کوئی بشارت؟ یہ بشارت بھی ہے، یہ ایک مشن کی طرف اشارہ بھی ہے، اس مشن میں اللہ کی طرف سے معاونت اور نصرت کے عطا کرنے کی طرف بھی توجہ ہے، اور امت کو بھی تعلیم ہے کہ تمہیں کسی چھوٹے کام کے لیے نہیں کھڑا کیا گیا، تمہیں بڑے مقصد کے لیے کھڑا کیا گیا۔ البتہ ان باتوں کی وضاحت سے قبل آپ کا ایک سوال رہتا ہے جو ابھی بھی آپ نے اشارہ کیا، اس میں بڑا دلچسپ نقطہ مفسرین نے بیان فرمایا، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، داخل کرنے کا ذکر پہلے آ رہا ہے، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور نکالنے کا ذکر بعد میں آ رہا ہے۔ حالانکہ ترتیب کیا ہے؟ مکہ مکرمہ سے اے اللہ مجھے نکال اور مدینہ شریف میں داخل فرما، تو نکالنے کے تعلق سے بات پہلے آنی چاہیے تھی اور داخلے کی بات بعد میں آنی چاہیے تھی ترتیب کے اعتبار سے، لیکن یہاں بعد والی بات کو اللہ پہلے لے کر آ رہا ہے اور پہلی بات کو اللہ بعد میں لے کر آ رہا ہے۔ ہمارے ناظرین کی دلچسپی اور توجہ کے لیے اس کو مفسرین تقدیم و تاخیر کہتے ہیں کہ بات والی بات پہلے بیان ہوتی ہے اور پہلی والی بات بعد میں بیان ہوتی ہے، اور پھر اس میں کوئی نقطہ ہوتا ہے، تو ٹیکنیکلی مفسرین اس کو تقدیم و تاخیر کہتے ہیں۔ اب جو آپ فرما رہے ہیں کیا اس میں کسی بشارت کی طرف اشارہ ہے؟ بالکل بشارت کی طرف اشارہ۔ کیا معاملہ کہ اے اللہ داخل تو فرما مجھے مدینہ شریف میں، اور داخلے کا ذکر ترتیب میں حالانکہ بعد میں ہے مگر اللہ تعالیٰ پہلے فرما رہا ہے، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے خود حضور کو یقین تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مدینہ شریف جا کر وہاں ہمیشہ نہیں رہنا، یعنی مراد ہے کہ بعد میں آپ کا قیام رہا، واپس بھی آنا ہے، اور واپس آنے کا معاملہ کیا ہوگا؟ وہ جو وَجَعَلْ مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا جب تو عطا کرے گا تو حضور کا یقین ہے کہ وہ اللہ کی نصرت بھی آئے گی، اور بالآخر حضور یہاں دوبارہ تشریف بھی لائیں گے اور وہ شان پہ سامنے آئے گی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، یہ آپ دیکھیں گے لوگ جوق در جوق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو ایک دو اصول تشریح کے اعتبار سے تقدیم و تاخیر یہ ناظرین کی دلچسپی کا باعث ہوگا، اور یقیناً اس جگہ اس بشارت کی طرف اشارہ ہے کہ حضور تشریف تو لے جائیں گے مدینہ شریف، لیکن کچھ عرصے بعد دوبارہ مکہ مکرمہ میں داخلہ ہوگا، اور کس شان کے ساتھ 10,000 کا لشکر لے کر آئیں گے اور سارا عرب جو ہے وہ اسلام کے فولڈ میں داخل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حالات و واقعات کیسے بھی ہوں، انتظامات اللہ کر دیتا ہے، تو کیا یہ بھی ایک نقطہ امت کو سکھایا جا رہا ہے؟ اور یہ جو صدق ہے، تو یہ صدق سے مراد کیا؟ غلبہ ہے، استحکام ہے، عزت ہے، کسی بھی جگہ پر یعنی فوقیت ہے، کیا اللہ فرما رہا ہے قرآن کریم؟ ماشاءاللہ، ابھی آپ نے جملہ ارشاد فرمایا نا کہ انتظامات تو اللہ فرماتا ہے، یہ تو آیت کریمہ کا انداز ہی دعائیہ ہے، اور مومن کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ وہ دعا ہے، اور سبحان اللہ اللہ کے رسول فرماتے علیہ السلام الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، بندہ ہے نا، اس بندگی اور عبدیت کا انتہائی اظہار وہ دعا میں ہوتا ہے۔ جب بندہ ہاتھ پھیلا کے اللہ کے سامنے بیٹھ جاتا ہے، کبھی کھڑے ہو کر مانگتا ہے، کبھی بیٹھ کر مانگتا ہے،
تو اللہ کو مانگنا بڑا پسند ہے اور ہم اس سے ناراض ہوتے ہیں، اس پر غصہ کرتے ہیں، تیسری چوتھی مرتبہ ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ اللہ کو اس پر غصہ آتا ہے جو اللہ سے مانگتا نہیں۔ اللہ اور کتنا سخت لفظ آیا سورہ مؤمن کی آیت نمبر 60 میں، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے فرما دیا مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ گارنٹی ہے، اللہ کا کلام ہے، سچا کلام ہے۔ اور بلکہ ابھی آپ صدق کا لفظ استعمال فرما رہے تھے نا، بلکہ آیت کریمہ میں ہے، اللہ اپنے بارے میں فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر کس کا قول سچا ہوگا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوگی۔ تو سورہ مومن کی آیت نمبر 60 دعا کے تعلق سے، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو میرے عبادت سے تکبر کریں گے ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اور یہاں عبادت سے مراد کیا ہے؟ مانگنا، دعا مانگنا۔ جو تو دعا مانگنے میں کوتاہی کرے، دعا مانگنے میں کمی کرے، دعا مانگنے میں کنجوسی کرے، دعا نہ مانگے، کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو؟ سیلف سفیشینٹ ہو گئے ہو تم کیا؟ اللہ کے نزدیک یہ متکبر ہے یہ شخص، اور ایسے لوگ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب یہ جو بات آئی کہ صدق کا لفظ دونوں اعتبارات سے آیا کہ ربی ادخلنی مدخل صدقیوں واخرجنی مخرج صدقیوں، اسی صدق کو اور اگر ہم کھولیں تو یہ صداقت بھی ہے، یہ سچائی بھی ہے۔ اس کو تھوڑا سا اور جب کھولا جاتا ہے تو اس کی جڑ اور بنیاد میں مقصدیت بھی آتی ہے، اور اس کی جڑ اور بنیاد میں اخلاص بھی آتا ہے۔ اللہ اگر تو مجھے یہاں سے لے جا رہا ہے تو اللہ مقصد کی خاطر میں جاؤں، اور اے اللہ تو کہیں داخل فرما رہا ہے تو اللہ مقصد کے ساتھ میں داخل ہوں۔ اللہ اگر تو مجھے لے جا رہا ہے تو اپنی رضا کے ساتھ لے کر جا۔ اللہ کہیں تو داخل فرما رہا ہے تو اپنی رضا کے ساتھ، یعنی اپنی رضا والی کیفیت اور رضا والے عمل کے ساتھ داخل فرما۔ تو صدق میں کیا ہے؟ سچائی کا ترجمہ بھی ہوگا، صدق میں کیا ہے؟ مقصدیت بھی آئے گی، صدق میں کیا ہے؟ اخلاص بھی آئے گا، صدق میں کیا ہے؟ للہیت بھی آئے گی۔ اگر عموم کا معاملہ کر لیں، جہاں کہیں بھی رہو اخلاص کے ساتھ رہو، جہاں کہیں بھی رہو مقصدیت کے ساتھ تمہاری زندگی گزاری بسر ہونی چاہیے۔ بعد میں بات کر لیں گے، یہ تو ہجرت کی بات ہو رہی ہے نا۔ آج تو ہم امیگریشن اور مائیگریشن دیکھتے ہیں، اور کن کن مقاصد کے تحت مائیگریشن ہوتی ہے، کن کن فوائد کے تحت ہوا کرتی ہے۔ اس لیے لفظ صدق بڑا اہم ہے، نکالے جانے کے لفظ میں بھی اور داخل کیے جانے کے لفظ میں بھی۔ صدق بمعنی سچائی بھی، صداقت بھی، اخلاص بھی، للہیت بھی۔ اور جو آپ نے آیت کریمہ غالباً تلاوت کی تھی، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز ہو، میری قربانی ہو، میرا جینا ہو، میرا مرنا ہو، سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو مومن کی زندگی ہے کیا؟ اس کی زندگی کا حاصل کیا ہے؟ وہ اللہ کہہ دے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والی نفس یہ روح، لوٹا اپنے رب کی طرف، وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، وہ کہہ دے تو میرا بندہ ہے، میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ تو مقصدیت، اخلاص، للہیت، یہ سارے مفاہیم اس صدق کے ذیل میں آئیں گے۔ اور مؤمنانہ طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ مقصد کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، اعمال میں اخلاص کی کیفیت اختیار کرتا ہے، للہیت کی کیفیت اختیار کرتا ہے، اور ہر معاملے میں یہ دیکھتا ہے کہ میرا اللہ اس سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا۔ ہر معاملے میں اس بات کا لحاظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ یہ سارے مفاہیم اس صدق کے ذیل میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس پوری گفتگو میں آپ کی اس میں صدق، ایمان، اخلاص، ایک مقصدیت، للہیت، یہ آپ نے سب بیان فرمائی۔ لیکن میں بڑے غور سے آپ کی بات سن رہا تھا، اس کے اندر کہیں بھی آپ نے غلبہ وہ آپ نے ارشاد نہیں فرمایا۔ تو کیا یہ ایک دعائیہ جو کلمات اللہ سکھا رہا ہے اس میں یہ صدق کے کینوس میں استحکام اور غلبہ بھی شامل ہے؟ ارشاد فرمائیے، پھر سوالات بہت سے کریں گے۔ جی میں کیا عرض کروں، خود آیت کے اگلے جملے میں یہی بات موجود ہے، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ تو یہ سلطان نصیرہ کی دعا کرنا اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں۔ اور صدق کے اندر اگر مقصدیت کو، اخلاص کو، للہیت کو، سب باتوں کو سامنے رکھیں تو ان باتوں کا ایک بڑا حاصل خود اللہ تعالیٰ الگ سے بیان کر رہا ہے۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے اللہ اپنی جناب سے مجھے ایسا غلبہ عطا فرما، اقتدار عطا فرما جس کے ذریعے نصرت حاصل ہو۔ اب سوال آئے گا
کس بات کے لیے نصرت چاہیے، کس بات کے لیے غلبہ چاہیے، کس بات کے لیے اقتدار چاہیے؟ اگر ہم پھر اس آیت کریمہ پر غور کر لیں جو آپ نے بھی ابتدا میں تلاوت کی تھی، میں نے بھی درمیان میں اس کا حوالہ دیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا مشن کیا تھا، بلکہ آئیے اس آیت کریمہ کا ایک اور نقطہ ناظرین کے سامنے آ جائے کہ جو ہم بار بار سورہ صف کی آیت نمبر 9 کا ذکر کرتے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ امام الہند شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ اٹس اے کی ٹورڈز دی انڈرسٹینڈنگ آف دا ٹریجرز آف دا قرآن، قرآن حکیم کے خزانوں کو سمجھنا ہے تو یہ آیت ان خزانوں کی چابی ہے۔ کیا مطلب؟ سبحان اللہ۔ 23 برس میں قرآن حکیم کا نزول ہوا اور 23 برس کی نبوی زندگی ہے آغاز وحی کے بعد۔ قرآن حکیم ایک دن میں نہیں 23 برس میں نازل ہوا، اور 23 برس کی نبوی زندگی نبی علیہ السلام کی۔ بلکہ بڑی پیاری بات، اگر سیرت پر کلام کرنا ہو تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی کتاب کون سی ہے؟ خود یہ قرآن حکیم ہے، خود قرآن کریم سیرت کی پہلی کتاب ہے۔ وہ 23 برس میں مکی دور بھی ہے، مدنی دور بھی ہے، شیب ابی طالب بھی ہے، طائف کی گلیاں بھی ہیں، ہجرت کی رات بھی ہے، کبھی ہاتھوں کو باندھے رکھنا بھی ہے، کبھی قتال کی اجازت بھی، کبھی قتال کا حکم بھی ہے، کبھی گردنوں کے اڑانے کا حکم بھی ہے، کبھی صلح کرنے کا حکم بھی ہے، کبھی صلح نہ کرنے کا حکم ہے، اب صلح نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر! یہ بظاہر کانٹراڈکٹری باتیں لگتی ہیں لوگوں کو، جب تک یہ مشن کلیئر نہ ہو۔ کیوں 13 برس تک تلوار نہیں اٹھی؟ ابھی جب جماعت تیار ہو رہی ہے، ذہن سازی ہو رہی ہے، دعوت کا کام کیا جا رہا ہے، سائلنٹ میجورٹی کو ہم نوا بنایا جا رہا ہے، لوگوں کے دلوں کو فتح کیا جا رہا ہے، اور مدنی زندگی میں تلوار بھی اٹھتی ہے، تو شاہ ولی اللہ فرماتے رحمۃ اللہ علیہ اگر قرآن کے خزانوں کا فہم لینا ہے تو یہ آیت کریمہ اس کی چابی ہے، جس آیت کریمہ میں رسول اللہ علیہ السلام کا مشن بیان ہو رہا ہے۔ قرآن حکیم کیوں دیا؟ یہ دین حق کیوں دیا؟ بس قرآن کی تلاوت ہو جائے، خوبصورت انداز سے چھاپ دیا جائے، سونے کے تاروں سے لکھ دیا جائے، اور اس کو خوبصورت انداز سے ایپس کی شکل میں پیش کر دیا جائے، محافل اس نے قرآن کا اہتمام ہو جائے، 1-2 سال کے کورسز کرا دیے جائیں۔ ہم سب قائل ہیں اس کے، مگر محض قرآن فقط ان کاموں کے لیے نہیں آیا۔ قرآن تو کہتا ہے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون۔ سورہ مائدہ میں بقول ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ 3 فتوے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں مراد عملاً، وہی تو ظالم، وہی تو فاسق ہیں۔ تو یہ قرآن اپنے احکام کا نفاذ چاہتا ہے۔ یہ حضور کا مشن، دین کس لیے دیا؟ بس اس لیے کہ ہمارے کسی فارم کے کالم میں لکھ دیا جائے کہ میرا ریلیجن جو ہے وہ اسلام ہے، although کہ اسلام از ناٹ جسٹ اے ریلیجن، اسلام دین کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ بس دینیات کے نام پہ کچھ کتابیں پڑھا دی جائیں، اسلامک اسٹڈیز کے نام پہ تھوڑا سا کانٹینٹ پڑھا دیا جائے، دین کے سیکھنے والے کچھ لوگ عالم بن جائیں اور وہ شرعی فتوے دینا شروع کر دیں۔ بالکل صحیح، ہاں یہ دین اپنا نفاذ چاہتا ہے، یہ دین اپنا غلبہ چاہتا ہے، یہ دین اپنے احکام کو نافذ ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ مشن اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کیوں عطا ہوا؟ دین حق کیوں عطا ہوا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اب نظام زندگی پر، سسٹم آف لائف پر اللہ کے دین کو غالب فرما دیں۔ اب اگر یہ مشن کلیئر ہے تب حضور کس بات کی نصرت مانگ رہے ہیں؟ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اللہ ایسا اقتدار عطا فرما، ایسا غلبہ عطا فرما جس کے ذریعے سے نصرت حاصل ہو جائے۔ کس کام کے لیے نصرت؟ کس کام کے لیے مدد؟ اے اللہ تیرے حکم کے نفاذ کے لیے، تیرے دین کے نفاذ کے لیے، تیری شریعت کے نفاذ کے لیے، باطل کے خاتمے کے لیے، حق کا بول بالا کرنے کے لیے، عدل کے قائم کرنے کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے۔ اے اللہ مجھے قوت چاہیے ہے، مجھے اختیار چاہیے ہے، مجھے اقتدار چاہیے ہے، مجھے غلبہ چاہیے ہے۔ یہ غلبے کی دعا، یہ نصرت کی دعا خود اسی آیت کریمہ کے آخر میں آ رہی۔ مشن کلیئر ہوگا تو یہ دعا سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ اور خدا کی قسم اگر وہ مشن سامنے نہ ہو تو لوگ گزر جائیں گے، لوگ گزر جائیں گے، اور بقول شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاید یہ خزانے ہم پر کھل نہ سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ کینوس کتنا بڑا ہو گیا۔ تو اس میں ایک تو آپ نے 23 برس کی جو گفتگو فرمائی کہ 23 برس میں قرآن کریم کا نزول ہو رہا ہے تقریباً، اور نجمن ہو رہا ہے۔ یہ آیت نازل ہو رہی ہے تو وہ نبوت کا 13واں برس ہے۔ جی، انہی آیات کے نزول کے چند گھنٹے بعد اللہ ایک اور آیت نازل فرما رہا ہے کہ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا۔ جی، چند گھنٹے بعد وہ آیت نازل ہو رہی ہے۔ جیسے آپ نے کفوا بأیدیکم کی بات کی، مکے میں ایسا نہیں کہ سب کمزور تھے، ایسا نہیں ہے، لیکن ہاتھ باندھ کے رکھو کیونکہ ابھی اذن خدا بندی نہیں آیا۔ رسول وہ کرتے ہیں جو اللہ کہتا ہے۔ اللہ
ذرا اسے کھولیے آپ کہ 13ویں برس میں ایک نفسیات بنائی جا رہی ہے جو نفسیات 13 برس کی نفسیات سے مختلف ہے۔ بجا آپ نے ارشاد فرمایا اور ناظرین کی دلچسپی کے لیے کہ یہ چند گھنٹوں کا معاملہ کیا ہے آخر، جی تو ناظرین کی یاد دہانی اور دلچسپی کے لیے اچھا جب میں کہہ رہا ہوں دلچسپی تو ہمارے بہت سے معزز ناظرین جو ماشاءاللہ بڑے اصحاب علم ہیں، جی جی مگر ہمارے ویورز میں ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں بھی ہیں ماشاءاللہ جو بھی لرننگ کے پروسیس کے اندر، اور لرننگ کا پروسیس تو قبر تک چلے گا، تو یقیناً بعض باتیں ایسی کہ فرسٹ ٹائم کسی کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں۔ جی ہاں اب یہ جملہ کے چند گھنٹوں بعد آئیے اس کو جوڑ لیتے ہیں۔ ہجرت ہو رہی ہے تو دعا ہو رہی ہے، جی دعا سکھائی جا رہی، رب ادخلنی مدخلا صدق، اور سفر ہجرت کے دوران میں سورہ حج کی وہ آیت آ رہی جو آپ نے ایک آیت تلاوت کی۔ اس سے ایک اور نقطہ ہمارے ناظرین کے لیے دلچسپی کا باعث، آیات وہ بھی ہیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں، ہم ان کو مکی قرآن کہتے ہیں، مکی آیات کہتے ہیں۔ آیات وہ بھی ہیں جو مدینہ شریف میں نازل، ان کو مدنی آیات، مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ آیات وہ بھی ہیں جو سفر ہجرت کے دوران میں نازل ہوئی ہیں۔ جی سبحان تو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں یہ برزخی مزاج کی آیات ہیں، اللہ اکبر۔ جیسے دنیا اور آخرت کے درمیان برزخ ہے، تو مکہ مکرمہ اور مدینہ شریف کے 13 اور 10 برس کے درمیان میں سفر ہجرت ہے، اور سفر ہجرت کے درمیان میں سورہ حج کی آخری آیات آنی، کیا کمال کا مقام ہے۔ بہرحال اس میں ایک حکم کیا آ رہا ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب اجازت دی جا رہی کس بات کی؟ جنگ کرنے کی، کن کو؟ جن پر ظلم کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے کہنا زخموں پر مرہم رکھ رہا ہے، تم پر ظلم ہوا ہے، ستم ہوا ہے، تم پر مصائب کے پہاڑ توڑے گئے، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا گیا ہے، لیکن تم نے ہمارا حکم مانا تھا نا، اب ہمارے نبی کے ذریعے تمہیں حکم ملا تھا۔ اب یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ مکرمہ میں حکم تھا ہاتھوں کو باندھے رکھنے کا، ایون سیلف ڈیفenس میں بھی ہاتھ نہیں کھڑا کرنا۔ یہ بات قرآن کریم میں سورہ نساء کی آیت 77 میں آئی، اور سورہ نساء تو نازل ہو رہی ہے مدنی دور میں، تو اصلاً مکہ مکرمہ میں یہ حکم حضور نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ اور حضور پر قرآن حکیم کے علاوہ بھی وحی نازل ہوتی تھی۔ اللہ اللہ نے کنفرم کیا اس کو مدنی دور میں سورہ نساء کی آیت 77 میں، وہ اپنی جگہ پلیسمنٹ کی بات ہے کس مقام پر آیت رکھی، لیکن مکہ مکرمہ میں یہ حکم اصلاً حضور نے دیا تھا، اور اس کو کنفرم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کر رہا ہے سورہ نساء کی آیت 77 میں۔ اس طرح کی آیات اور اس طرح کی واقعات یہ حجیت حدیث، یہ اتھارٹی آف سنہ کی بھی دلیل ہے۔ اب آپ نے فرمایا اب وہ کیا مزاج بدلا جا رہا ہے، نفسیات اور نفسیات جو بدلی بدلی جا رہی ہے۔ جی، محض صبر ہی صبر نہیں چلے گا ہمیشہ، صبر ایک کیفیت ہے، مستقل مطلوب بھی ہے، مگر ایک انقلابی جد و جہد جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام لیڈ کر رہے ہیں، صبر کا مرحلہ ایک خاص فیز تک ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم یوں کہیں کہ مکے کے 13 برس میں دعوت کا مرحلہ ہے، تو دعوت کے مرحلے میں تو قرآن کریم کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، بھلائی اور برائی برابر نہیں، ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا جواب بہترین انداز سے دو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، پھر تمہاری جس کے درمیان دشمنی ہوگی تمہارا گہرا گرم جوش دوست بن جائے گا۔ سیدنا عیسیٰ فرماتے علیہ السلام، کوئی تمہارے دائیں گال پر ایک تھپڑ مار دینا اس دعوت کے کام کے دوران، اس کو بایاں گال بھی پیش کر دو، بھائی تو ایک اور تھپڑ مار لے مگر میری بات کو سن لے۔ دعوت کے مرحلے کے دوران میں تو صبر ہی صبر ہے، اور اس کے اور بھی فوائد ہیں۔ اللہ اکبر، بھاری بات عرض کر رہا ہوں لیکن بات تو حق ہے۔ حضرت بلال کو خون کی الٹیاں آتی تھی کہ نہیں؟ سینے پر بھاری پتھر تھا کہ نہیں؟ تپتی ریت پہ لٹایا کہ نہیں؟ خباب بن ارت کو دیکھتے انگاروں پہ لٹایا کہ نہیں؟ ان کی کمر جل کر سیاہ ہو گئی کہ نہیں؟ لوگ دیکھ رہے تھے۔ بلال نے اپنے مالک کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی، کوئی خیانت تو نہیں کی، خباب نے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی، کسی کا پیسہ تو نہیں کھایا، مگر یہ بلال جان دینے کو تیار ہے، یہ خباب جان دینے کو تیار ہے۔ کیا ملا ہے بلال کو؟ کیا ملا ہے خباب کو؟ کیا شے؟ ہم کہیں گے ایمان کی دولت ملی اور محمد مصطفیٰ کی صحبت ملی ہے اور قرآن حکیم کی تربیت ملی ہے، تو بلال جان دینے کو تیار ہے مگر کلمہ چھوڑنے کو تیار نہیں، حق چھوڑنے کو تیار نہیں۔ خباب جان دینے کو تیار ہے مگر کلمہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ان کرداروں نے ایک عظیم اکثریت جس کو ہم سائلنٹ میجورٹی کہہ سکتے ہیں، وہ سائلنٹ ہوتی، اندھی بہری نہیں ہوتی۔ لوگ غور کر رہے ہیں کیا حق ان کے پاس آیا ہے کہ مرنے کو تیار ہیں، جان دینے کو تیار، اور کردار اتنا عمدہ ہے کہ انہوں نے کسی کے ساتھ خیانت نہیں کی، کسی کا پیسہ نہیں کھایا۔ یہ ہے جس کو ہم کہیں گے کردار کی گواہی بھی دی گئی، اور ہاں آگے انقلابی جد و جہد میں تلوار بھی تلوار سے ٹکرائے گی، تو آئندہ کے بڑے مشکل مراحل کے لیے ابھی ایمان والوں کو کندن بنایا جا رہا ہے، ان آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزار کر ان کو آئندہ کے بڑے مراحل کے لیے صبر کے لیے اور تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ کے 13 برس قرآن کی تلوار چلی ہے، وجاہدہم بہ
جہاد کبیرہ، قرآن کے ذریعے بڑا جہاد، قرآن کے ذریعے دعوت، قرآن کے ذریعے تزکیہ، قرآن کے ذریعے تربیت، قرآن کے ذریعے اعتراضات کے جوابات۔ مکہ مکرمہ میں لوہے کی تلوار نہیں چلی ہے، قرآن کی تلوار چلی ہے، صبر کے مراحل سے گزارا گیا، دعوت کا حق ادا کیا گیا، کردار کی گواہی پیش کی گئی اور لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کی۔ کون لوگ؟ جو اپنے سرداروں کے جبر کے تحت تھے۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوتا ہے اور سرداروں کا جبر ہٹتا ہے تو کل جو سائلنٹ تھے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دین اللہ افواجا، وہ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہو گئے، کیونکہ اب نبی اکرم علیہ السلام کی عظیم محنت، غلبہ دین کی جد و جہد، اقامت دین کی جد و جہد، نفاذ دین کی جد و جہد، ڈومیننس آف دین کی جد و جہد، سارے نظام پر اللہ کا دین غالب ہو جائے، اس جد و جہد کا ایک فیس مکہ مکرمہ کا اب وہ نئے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ اور اسی دوران میں یہ سورہ حج کی آیت 39 آ گئی، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اور ادھر بھی نصرت کا لفظ آیا، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اجازت دے دی کہ ان کو جن پر ظلم کیا گیا تھا وہ اب جنگ کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی اس نصرت کرنے پر یقیناً پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو 13 برس مکہ مکرمہ قرآن کریم کی تلوار چلی، اور یہاں پر حقیقی معنوں میں تلوار چل رہی ہے جیسا آپ نے فرمایا، اور قرآن کریم کی آیت جو اس آیت کے چند گھنٹوں بعد نازل ہو رہی ہے وہ بھی آپ نے تفصیلی بات فرما دی۔ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، نفسیات میں نے عرض کی تھی کہ وہ 13 برس مکہ مکرمہ کی نفسیات، وہ قدسی نفوس، اللہ اکبر۔ وَجَلِّ مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، مکے میں ریاست، حکمران کون؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو غیر مسلم ہیں انہوں نے بھی اس بات کو قبول کیا، لیکن جب مقاتلے کی بات ہوتی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کی، اہل ایمان کی نفسیات میں کیا بات شامل کرتے ہیں کہ دیکھو آؤ یہ ہے بدر کا میدان، اور آپ بتاتے ہیں کہ اس جگہ پر یہ قتل ہوگا، اس جگہ پر یہ قتل ہوگا، اس جگہ پر یہ قتل ہوگا، اور جب وہ قتل ہو جاتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لاشیں کنویں میں ڈالتے ہیں اور ان سے مخاطبت کرتے ہیں، کیا تمہیں میں نے دین کا پیغام نہیں دیا تھا؟ ارشاد، یا رسول آپ ان کو سنا رہے ہیں، آپ نے فرمایا تم سے زیادہ سنتے ہیں یہ لوگ۔ یہ اتمام حجت بھی ہو گیا اور 13 برس تک ان کو دعوت پیش کی گئی، اور جو سامنے خود اچھا اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے نبی رحمت للعالمین بھی ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جنگوں کو بھی آداب سکھائے ہیں، جنگوں کو بھی آداب عطا فرما دیے ہیں، مگر اگر خود کوئی مرنے کے لیے آمادہ ہے اور حق کی مخالفت پر کمر بستہ ہو کر سامنے آ کے لڑنے کو تیار ہے، پھر تلوار بھی چلے گی۔ یہ جو ہمارے ایک تصور ہے نا، بڑا معذرت خانہ رویہ، بڑا کول نہ ڈیفینسو موڈ کے اندر آنا، ہم تو بڑے اچھے لوگ ہیں بھائی، بہت اچھے لوگ ہیں، سب سے اچھے محمد مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے اچھا کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ بدر میں کھڑے ہوئے ہیں، وہ احد میں کھڑے ہوئے ہیں، وہ احزاب میں کھڑے ہوئے ہیں، ان کے دور اقدس میں، دور مبارک میں 83 غزوات اور سرایا کا معاملہ ہوا ہے، ٹھیک جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطبت کی ان لوگوں سے اور ان کو سنایا کہ تم تک میں نے حق نہیں پہنچا دیا تھا، اتمام حجت نہیں کر دیا تھا، اور وہ جو سورہ انفال میں آتا ہے لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَ حَيَّ مَنْ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جو قتل ہو وہ بھی دلیل کے ساتھ قتل ہو کہ باطل کا ساتھ دے کر وہ حق کی مخالفت پر مرا ہے، اور جو زندہ رہے وہ بھی حق پر زندہ رہے۔ زندہ بچ جانے والوں کے لیے بھی نمونہ سامنے آ گیا، اگر اہل کفر ہے تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان قرار دے دیا، اب بھی تمہارے پاس مولد قبول کر لو، اور ایمان والوں کے لیے کیا بشارت آ گئی کہ وہ بھی زندہ ہے، تو دلیل کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے نہتے چند 313 کو 1000 کے لشکر کے مقابلے میں کامیابی عطا فرما دی۔ یہ جس نصرت کو حضور نے مانگا صلی اللہ علیہ وسلم، اس نصرت کا ایک بہت بڑا ظہور بدر کے میدان میں ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انٹرو میں ایک جملہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہجرت فتح کا دیباچہ ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ اچھا، اب کیونکہ وقت مکمل ہو رہا ہے پروگرام کا، تو نفسیات کی بات میں یہ کر رہا تھا۔ آج ہم الحمدللہ 58 مسلمان ریاستیں، قرآن کریم کی یہ آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ آپ نے اشارہ فرمایا تھا کہ بس یہ کہ ہاتھ پاؤں جوڑ کر معذرت خواہانہ انداز، ہاں ہم کلمہ گو ہیں، لیکن ہم اس طرف نہیں جائیں گے جس طرف قرآن اور صاحب قرآن ہمیں لے کر جانا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم کی وہ آیات جو بھی آپ نے تلاوت فرمائی، تو آج
آج ٹو ڈوز کے حوالے سے کرنے کے جو کام، سمپل سوال آپ کی خدمت میں ہے کہ قرآن کریم کی یہ آیت سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 یہ آج کے مسلمان سے کیا تقاضا کر رہی ہے؟ دنیا میں رہنے کے دو انداز ہوتے ہیں، ایک اہل ایمان کا انداز ہوتا ہے اور ایک اہل کفر کا انداز ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفر ملت واحد ہے، تو کیا ہماری نفسیات بھی اسی طرح چلے جیسے غیر مسلم ریاستیں ہیں چل رہی ہیں؟ ان کا بھی بجٹ، ان کا بھی ڈیفنس، ان کا بھی تعلیمی نظام، ان کا بھی اخلاقی نظام وغیرہ وغیرہ۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ دین تو مکمل پیکج کا نام ہے نا۔ مسنگ لنک کیا ہے شیخ صاحب؟ ہم سے کیا غلطی ہو رہی ہے؟ جی، نمبر ایک، وہ حقیقی ایمان جو دل میں ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر اللہ یا جس کی نسبت سے اللہ فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ان کنتم إِن كُنتُم مومنین۔ مُؤْمِنِينَ، اس حقیقی ایمان کے حصول کا اولین ذریعہ خود اللہ کی کتاب قرآن ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ میں آپ سورہ انفال کی بات فرما رہے تھے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔ اللہ قرآن نے فرما رہا ہے آپ تھوڑی قتل کر رہے تھے، اللہ قتل کر رہا تھا۔ یہ کن کو فرمایا گیا؟ جی، ہم جیسے تو جھوٹے دعوے داروں کو تو نہیں نا؟ جی، وہ صحابہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یہ کن کے لیے کہا گیا ہے؟ ایمان کے جھوٹے دعوے داروں کے لیے نہیں، جن کی زبان کی نوک پر کلمہ ہو اور دل میں ایمان موجود نہ ہو، جو سود خوری بھی کرے، بے حیائی میں مبتلا ہوں، وراثت میں حصہ بھی ماریں، اللہ معاف کرے، اس طرح کی بات ہے۔ تو ان ایمان والوں سے اللہ کے وعدے ہیں جن کا ایمان دلوں میں اترتا ہے، اور اس کا اولین ذریعہ خود قرآن حکیم، نمبر ایک۔ نمبر دو، انیس صاحب، ایمان وہ دولت ہے جو بندے کو باطل کے مقابلے میں کھڑا کرتی ہے، توکل وہ نعمت ہے جو بندے کو باطل کے مقابلے میں کھڑا کرتی ہے، مگر مسئلہ ہے کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ بجٹ کافر بھی بنائے گا، بجٹ ایک مسلمان بھی بنائے گا، فرق کیا ہوگا؟ وہ کسی حرام سورس آف انکم کو اس میں شامل نہیں کر سکتا، وہ کسی حرام ایکسپینڈیچر کو اس میں شامل نہیں کر سکتا۔ بجٹ بنائے مسلمان، کس نے منع کیا؟ جی ہاں، تعلیمی نظام مسلمان بھی بنائے، جی، کس نے تو منع بجٹ کیا؟ بناتے ہوئے تعلیمی نظام، عسکری نظام وغیرہ وغیرہ، اس میں کوئی اللہ موجود ہے؟ جی، ہمیں تو پہلی وحی کے پہلے لفظ میں کیا کہا؟ جی، اقرا بس ضرور ہوگا مگر بسم ربی کے ساتھ، رب کے نام کے ساتھ آپ تعلیمی نظام بنائیں، رب کا نام لے کر آپ بجٹ بنائیں، رب کا نام لے کر آپ کی میری فائنینشیل پالیسیز ہوں، رب کا نام لے کر آپ کی میرے امور خارجہ کے بارے میں پالیسیز ہوں، رب کا نام لے کر آپ کے میرے عدالتی فیصلے ہوں، یہ تو ہمارا اولین فریضہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہ من حیث الامہ جو باتیں آپ نے فرمائیں یہ آپ عمل میں دیکھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھ رہے ہیں، نہیں دیکھ اس لیے کہ تصور دین ہمارا محدود ہے۔ جی، شاید ہم نے دین کو سمجھا کہ رمضان کے روزے رکھ لیے ہمارا دین مکمل ہو گیا، بعض کا خیال ہے کہ 5 وقت کی نماز ہم نے ادا کر لی تو دین مکمل ہو گیا، یہ دین کا ایک تقاضا پورا ہوا۔ ہمارا خیال ہے کہ حج ادا کرنے کے بعد ہم نے بہت سارے عمرے ادا کر لیے، دین کے تقاضے، عمرے ضرور ادا کرے اس کی نفی نہیں، مگر دین کے تقاضے یہاں تک تو محدود نہیں ہے نا۔ دین کے تقاضوں میں حقوق اللہ بھی آتے ہیں، دین کے تقاضوں میں حقوق العباد، یا تو کہیں کہ اللہ رمضان شریف تک ہمارا معبود ہے، اللہ 2 گھنٹے جمعے کے دن ہمارا معبود ہے، اللہ روزانہ 2 گھنٹے معبود ہے کہ نماز ادا کروں گا، 22 گھنٹے اپنی مرضی چلاؤں گا، یہ تو نہیں۔ اللہ کہتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو۔ جب اس تصور کے ساتھ میں بات کروں گا یا عمل کروں گا تو میرے نظام تعلیم میں بھی اللہ کا ذکر آئے گا، رسول اللہ کا ذکر آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، میری شادی بتائے گی، میرے گھر میں ہونے والی شادی بتائے گی، یہ مسلمان امتی کے گھر میں شادی ہو رہی، ان کا بجٹ بتائے گا، مسلمان امتیوں کا بجٹ ہے، ان کے ججز بتائیں گے مسلمان امتیوں کے ججز ہیں، ان کا سپہ سالار بتائے گا مسلمان افواج کا سپہ سالار ہے، ان کا حکمراں بتائے گا مسلمان امتیوں کا یہ حکمراں، ان کی مارکیٹ بتائے گی، ان کے کھیل بتائیں گے، ان کی سپورٹس کی ایکٹیویٹیز بتائیں گے، ان کا میڈیا بتائے گا، وہ ظاہر کرے گا۔ یہ سب کیوں کہہ رہا ہوں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں علیہ السلام، مومن وہ جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آئے۔ انالیسس کر لیں، میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ پوچھیں، ہم سب پوچھیں، آج ہمیں دیکھ کر لوگوں کو اللہ یاد آتا ہے؟ اللہ اور میں تشریح میں عرض کیا کرتا ہوں، امتی وہ ہوگا جسے دیکھ کر محمد اور رسول اللہ یاد آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں دیکھ کر اگر تو کسی کو رسول اللہ یاد آ رہے ہیں سبحان اللہ، اور کوئی اور یاد آ رہا ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے پہلے کہ مہلت ختم ہو ہمیں ری وزٹ کر کے اپنے ایمان کا جائزہ، اور اللہ کو ماننا نہیں کافی، اللہ کی ماننے کی طرح پیش قدمی۔
اللہ کے رسول کو فقط ماننا کافی نہیں، اللہ کے رسول کی ماننے کی طرف پیش قدمی، اور یہ اکیلے اکیلے چند اعمال تک ماننے کی بات نہیں، من حیث القوم من حیث الامہ ماننے کی بات، اس طرف ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نظر آئے، اور وہ جو اللہ والے ہیں ان کا کردار سامنے ہو۔ ہر محلوں میں ہوتے تھے ایسے لوگ، وہ کردار بھی نظر نہیں آتے جو ایک مینٹور ہوتے تھے، شخصیت سازی ہوتی تھی۔ اب یہ جو آج کی آیت ہے 13 برس مکہ مکرمہ کے، تو 13 برس میں کیا ہوئی؟ شخصیت سازی ہوئی نا، قدسی نفوس تیار ہوئے، اللہ والے پروڈیوس ہوئے، اللہ والے پروڈیوس ہوئے۔ اللہ اکبر۔ تربیت کون کر رہا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ تلاوت آیات بھی فرما رہے ہیں، تزکیہ بھی کر رہے ہیں، اور کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دے رہے ہیں۔ امام مالک فرماتے ہیں نا کہ امت کے اول دور کی اصلاح جیسے ہوئی تھی، امت کے آخری دور کی اصلاح بھی ویسے ہی ہوگی۔ شیخ صاحب آپ پر ذمہ داریاں ہیں بہت زیادہ، ہمارے علماء پہ بہت ذمہ داریاں ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ ہمیں کیا اپنے ماحول میں، پاکستان یا پورا عالم اسلام، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ نظر آ رہا ہے؟ کیا اللہ، جو آپ نے اول دور کی بات کی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، اس اول دور میں اصلاح اس قرآن کے ذریعے حضور نے کی تھی، کیا آج قرآن کریم ہماری پرائرٹی میں ہے؟ جی ہماری ترجیحات سر، اس کا حل کیا ہے؟ کیا کریں؟ کیسے نکلیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رسوا دیکھنا نہیں چاہتے، اس کا حل تو ہم کیوں رسوا ہو رہے ہیں؟ جی وہ بچپن میں ایک چھوٹی سی کتاب میں ہم نے پڑھا تھا، آئدر وی آر دی کاز آف دا پرابلم اور سولوشن ٹو دا پرابلم، جی یا تو میں اور آپ مسئلے کی وجہ ہیں یا مسئلے کا حل ہے۔ ٹھیک ایک ہے مرثیہ کہنا جو ہم نے کہہ دیا، ٹھیک، اب اللہ کرے کہ ہم مسئلے کی وجہ نہ بنے، مسئلے کا حل بنے۔ سبحان اللہ۔ 12 سال سے ہم نے یہ کوشش کی ہے۔ ایک دفعہ ایک پروگرام میں آیا تھا، ہمارا کوئی اسکرپٹ نہیں، ہمارے اسکرپٹ یہ سامنے رکھا ہوا قرآن حکیم، یہ کوشش ہے، میں اس کو ادنا نہیں کہتا، یہ بڑی کوشش ہے اللہ کے فضل سے۔ الحمدللہ، ہمارے گھروں میں، ہمارے تعلیمی اداروں میں، ہمارے کاروباری اداروں میں، ہمارے حکومتی اداروں کے اندر، اگر اس قرآن کی چند آیات روزانہ ترجمے کے ساتھ، تشریح کے ساتھ، اس میڈیا کے اوپر، صبح جب قوم سو رہی اس وقت نہیں، رات کو پرائم ٹائم میں 15 منٹ کے لیے، جی زیادہ نہیں میں کہتا۔ جی، تو پرائم ٹائم میں پاکستان میں کیا قرآن پہ گفتگو ہو سکتی ہے؟ کوئی ایک چینل بتا دیں مجھے آپ۔ جی، تو قرآن کو اہمیت نہیں دے رہے نا، اس کا مطلب نہیں ہے دی جا کہ اللہ کی رہی، نگاہوں میں اہمیت ہوگی ہماری۔ دین کو اہمیت نہیں دی جا رہی۔ تبھی سے کیا اللہ ترجیح اول ہے؟ جی، اللہ اکبر۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، ہم اگر اللہ کے کلام کو ترجیح نہیں دیں گے تو ہمیں عزت ملے گی، جوتے پڑیں گے ہمیں، جی، ذلت ملے گی، رسوائی ملے گی ہمیں۔ گھر اور تعلیمی اداروں میں کام ہونا چاہیے۔ باقی جو آپ نے فرمایا، ہماری پارلیمنٹ، ہماری جوڈیشری اور ہماری جو عسکری جو قیادتیں ہیں، وہ اقبال بڑے یاد آتے ہیں نا۔ جی، اقبال کا ایک شعر ہے، اللہ اکبر، اب اس غزل کے کئی شعر ہیں، لیکن چلیے میں 2 شعر پڑھ دیتا ہوں کہ میں نے اے میر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، قل هو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام، قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا جانے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام۔ اللہ اکبر۔ تو مقام مسلم کیا ہے؟ اس کا عرفان ہے، اس کی معرفت ہے۔ یہ ایک سوشل اینیمل خلیفۃ اللہ کیسے بنتا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ کتاب اللہ کے ذریعے بنے گا، کتاب اللہ کے ذریعے بنے گا۔ شیخ صاحب آپ کا بڑا ممنون، بہت شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں، ہمیں دین سے قریب کرتے ہیں۔ کوئز کے حوالے سے کل کا سوال، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کس شہر میں ہوئی تھی؟ درست جواب مکہ مکرمہ میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، کس ملک کو پیغمبروں کی زمین کہا جاتا ہے؟ سعودی عرب کو، فلسطین کو یا عراق کو؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923258250194۔ شیخ صاحب، آج شیخ صاحب کی اور میری، ہم دونوں کی طبیعتیں خراب
لیکن اللہ نے پروگرام کرا دیا شیخ صاحب. الحمدللہ. اور عشرت زاہد صاحب ہیں کراچی سے. عشرت زاہد صاحب، مجھے یہ صاحبہ لگ رہی ہیں. دونوں کے امکانات ہو سکتے دونوں ہیں. کے عشرت امکانات. حسین بھی ہم پڑھتے ہیں اور جی، عشرت صاحبہ بھی ہم پڑھتے عشرت زاہد وہ صاحب ہیں یا صاحبہ آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں برے اعمال کے ثمرات اللہ کا عذاب ہوتے ہیں. برے اعمال کے ثمرات اللہ کا عذاب ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار بہروں بر